بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اصلاح الدین مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ پریویلز۔ 10 سالہ منصوبہ لے کر آنے والوں نے ملک کو پوری دنیا میں رسوا کر دیا۔ ایک نالائق، ناتجربہ کار اور نشئی کو وزیر اعظم بنا کے دنیا میں ایک تماشا بنا دیا ہے ملک کا۔ اب حالت یہ ہے کہ پہلے تو ہم قرضے لیتے تھے، اور وہ بھی اس لیے لیتے تھے کہ ہمارے مہربان کسی بھی حکومت کو جو ہے وہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ ہر حکومت میں ان کی مداخلت رہی ہے، ہر جگہ انہوں نے اپنی بات منوانے کی کوشش کی ہے، اور جب ان کی بات نہیں مانی گئی تو انہوں نے حکومت کا دھڑم تختہ کر دیا، کبھی مارشل لا لگا کے، کبھی عدالتوں کے ذریعے، کبھی کسی اور طریقے سے دھرنے کرا دیے، کچھ اور کرا دیا۔ یعنی کسی بھی حال میں کسی بھی سول حکومت کو مدت پورے نہیں کرنے دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک کسی بھی حکومت کے 5 سالہ مدت پوری نہیں ہو سکی۔ اب یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ پچھلی حکومت جو 2008 سے 13 تک پیپلز پارٹی کی تھی اس نے 5 سال پورے کیے، پھر جو 2013 سے 2018 تک مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اس نے 5 سال پورے کیے، لیکن وزرائے اعظم تبدیل ہوتے رہے۔ کیوں؟ کیا کسی اور محکمے کے بھی جو اعلیٰ افسران ہیں وہ اس طرح تبدیل ہوتے ہیں؟ کون کرتا ہے یہ ساری حرکتیں؟ ان حرکتوں نے کیا ہمارے ملک کے وقار میں کوئی اضافہ کیا ہے؟ رسوا کیا ہے ساری دنیا میں۔ یہاں تک کہ امریکہ کی سابق فرسٹ لیڈی ہلری کلنٹن نے کہا کہ اگر ڈیپ اسٹیٹ دیکھنی ہے تو پاکستان کو دیکھ لو۔ اتنی شرمناک بات ہے، لیکن ہم اپنے کاموں سے باز نہیں آ رہے۔ اب اس نشئی کو لا کے بٹھایا ہے تو اس کے بیانات نے، اس کی حرکات نے پاکستان کو ساری دنیا میں تنہا کر دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہر جگہ اب ہمارے آرمی چیف جو ہے وہ جاتے ہیں، معاملات کو سلجھاتے ہیں، پھر یہ جاتے ہیں اور وہاں پہ تماشے لگا کے آ جاتے ہیں۔ 5.8% کی ترقی کرتا ہوا ملک ہمارے مہربانوں کو پسند نہیں تھا، وہ ترقی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب آج -5 پہ جو ہے وہ مطمئن ہوں گے، میرا خیال ہے مطمئن ہوں گے، کیونکہ جب لے کے آئے ہیں تو مطمئن ہونا چاہیے ان کو۔ اب پریشانی کا کی ہے؟ اب بھی کوشش یہی ہے کہ یہی لنگڑا لوڑا گھوڑا جو ہے کسی طریقے سے ریس جیت جائے۔ بھائی صاحب نہیں جیتنے والا، یہ اس میدان کا کھلاڑی ہی نہیں ہے، یہ دوسرے میدان کا کھلاڑی ہے۔ کرکٹ میں تھا، کرکٹ میں ایک اچھا کرکٹر تھا یہ، یا پھر یہ ہے کہ جو نائٹ کلبز ہیں، پلے بوائے کی زندگی ہے، اس میں شاید میرا خیال ہے پاکستان کا کوئی سیاستدان اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ قرض لیتے لیتے اب نوبت یہاں آ گئی ہے کہ ابھی ہمارا جو جعلی وزیر اعظم ہے یہ سعودی عرب کے دورے پر ہے، ساتھ میں وزراء بھی ہیں، بیگم بھی ہیں ان کی، عمرہ وغیرہ کیا ہے، وہاں پتہ نہیں کیا کہا ہے۔ جو شخص خاتم النبیین نہ کہہ سکے اپنے حلف میں، وہ کیا عبادت کرتا ہوگا وہاں پہ، اور کیا کرتا ہوگا وہاں؟ تسبیحیں پھیر پھیر کے بھی جو ہے وہ سازشیں کر رہا ہوگا کہ اب میں نے آگے وطن جا کے کیا کرنا ہے، اب کس کے خلاف مقدمہ کرنا ہے، کس کو اندر کرنا ہے، اب میں نے کون سا نیا جو ہے شغل لگانا ہے۔ اور اس سے زیادہ یہ دیکھیے کہ وہ حضرت جو کہہ رہے تھے کہ عمران خان آئے گی تو $2 ارب لائے گی، $1 ارب آئی ایم ایف کے منہ پہ مارے گی، اور $1 ارب جو ہے عوام پہ لگا۔ اب وہ سعودیہ کے اندر چادر پھیلا کے بیٹھے ہیں زکوٰۃ اور خیرات لینے، شرم بھی نہیں آتی ہے۔ ملک کو اس حال کو پہنچا دیا کہ اب ہم خیرات اور زکوٰۃ سرکاری طور پہ سمیٹ رہے ہیں۔ یہ تو روانڈا اور وینزویلا میں بھی شاید ایسا نہ ہوا ہو کہ انہوں نے یہ حرکت کی ہو جو ہم نے کی ہے۔ کیا عزت رہ گئی ملک کی؟ میں اس میں عمران خان کو اتنا قصوروار نہیں سمجھتا، کیوں عمران خان تو جیتا ہی نہیں۔ عمران خان اگر جیتا ہوتا تو پھر اس پہ الزام آتا ہے۔ الزام تو ان پہ ہے، اور انہی سے کہنا ہے جو لائے ہیں اور ابھی تک برقرار رکھے ہوئے ہیں، ابھی تک پشت پناہی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس سے جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ کر رہا ہے، اس کی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ جو آپ کی پالیسی ہے وہ اس کی پالیسی ہے، جو فائل اس کے آگے رکھ دی اس نے دستخط کر دیے۔ بس وہ صرف 2 ہی چیزوں پہ مزاحمت کر رہا ہے کہ ایک تو وسیم اکرم پلس کو نہیں ہٹانا ہے،
یا دوسرا صوبہ سرحد میں جو ہے وہاں کے وزیر اعلیٰ کو نہیں ہٹانا ہے. باقی تو اس نے سب کچھ آپ کو دے دیا ہے. اب ملک تباہ ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے، اس سے آپ کا کیا ہے؟ آپ کی خواہشات پوری ہو رہی ہیں، آپ کا علم بلند ہو رہا ہے، آپ کے احکامات پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. یہی چاہیے. آج نوبت یہ ہے کہ ملک میں چینی کا کال پڑا ہوا ہے. وہ ملک جو چینی برآمد کرتا تھا، اس ملک میں ایک ایک کلو کے لیے لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں. کورونا کے اس عذاب کے اندر یہ ہے آپ کا وہ حکومت جو آپ 10 سال کے لیے لے کے آئے تھے. 3 سال میں اس نے وہ تماشا دکھایا کہ دنیا تھو تھو کر رہی ہے. آپ کو اب سوچنا پڑے گا، سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا. اگر ملک کے خیرخواہی ہے آپ کے دل میں، کیکر کے پودے میں کبھی گلاب نہیں ہوگا کرتے. یہ سیاستدان ہے ہی نہیں، یہودیوں کا ایجنٹ ہے. آتے ہی سی پیک بند کر دیا. باقی جو کارروائیاں ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں. کبھی اسلام کا نام لیتا ہے، کبھی امریکہ اور ایران کی صلح کرا رہا ہوتا ہے، کبھی سعودیہ اور ایران کی صلح، ترکی کی صلح کرا رہا ہوتا ہے. اور سارے ملکوں کے اس میں جو ہے وہ تعلقات خراب کر دیے اور پاکستان کو تنہائی کا شکار کر دیا. جن ملکوں کی صلح کرا رہا ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے آپ سے کب کہا کہ اب ہماری صلح کراؤ. یہ خامخواہ سب کا معاملہ بنا ہوا ہے. اپنا ملک سنبھل نہیں رہا ہے اور دوسروں کے جو ہے صلح کرانے اور معاملہ طے کرنے لگا ہوا ہے. اب آپ کے پاس وقت زیادہ نہیں بچا. ماضی کی غلطیوں سے توبہ کر لیں، سیاست سے تائب ہو جائیں، عوام کی مرضی کو اس ملک میں نافذ ہونے دیں، آئین کو روبہ عمل آنے دیں. جو آئین کہتا ہے وہ ہونے دیں. جو عوام چاہتی ہے، جس کو عوام چاہتی ہے اس کی حکومت آنے دیں. آپ کا کام وہی ہے جس کے لیے آپ کو تنخواہ ملتی ہے. آپ صرف وہی کام کریں. بصورت دیگر یہ اب عوام کا صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہوتا جا رہا ہے. اور خدا نخواستہ اگر یہ حالات کچھ دن اور جاری رہے تو مجھے شبہ ہے، بلکہ یقین ہے کہ حالات کسی کے قابو میں نہیں رہیں گے. اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے ہم سب پر، اس ملک پر، عالم اسلام پر، اور عقل سلیم عطا کرے ان کو جو آنکھ بند کر کے اپنے احکامات پر عمل کروانا چاہتے ہیں، چاہے وہ ملک کی تباہی کا موجب بھی بن جائیں. اگر ولاگ پسند آیا تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے کمنٹس کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اب اجازت. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.